2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. اس ریفرنس کے اندر جو بھی ٹھوس معلومات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں درست معلومات ہیں, اور اگر وہ درست نہیں بھی ہیں پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ ان معلومات کی تحقیقات ہونا, ان حقائق کی تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن آپ دیکھیں 2 ہفتے گزر گئے ہیں, ابھی تک اس ریفرنس کی تحقیقات جو ہیں وہ نہیں کی جا رہی اور رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. ناظرین پاکستان ڈیلی کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میاں داؤد صاحب معروف وکیل ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریفرنسز اس کے اس وقت بڑے پاپولر چل رہے ہیں. میاں صاحب, آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی نظام عدل کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں. ریفرنس آپ کا آیا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف. اب یہ ریفرنس کہاں تک ہے, اس کی سماعت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اور نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ بھٹی صاحب, ہمارا آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پبلک کو اس بارے میں بتایا جائے کہ ہمارے اس ریفرنس کی تحقیقات میں, انکوائری کرنے میں, اس کو انکوائری کو انیشیٹ کرنے میں, رجسٹر کرنے میں جو چیف جسٹس پاکستان ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ جو ہیں, وہ رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دی ہیں. ابھی تک 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. اس ریفرنس کے اندر جو بھی ٹھوس معلومات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی روشنی میں درست معلومات ہیں, اور اگر وہ درست نہیں بھی ہیں پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ ان معلومات کی تحقیقات ہونا, ان حقائق کی تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن آپ دیکھیں 2 ہفتے گزر گئے ہیں, ابھی تک اس ریفرنس کی تحقیقات جو ہیں وہ نہیں کی جا رہی اور رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے کوئی دستاویزات پوری نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں سماعت ہو رہی. اگر دستاویزات پوری نہیں ہے نا تو میں دوبارہ بھجوا دیتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دینا. مجھے اس بات کا پہلے سے خدشہ تھا کہ یہ ریفرنس کے ساتھ دستاویزات اتار دیں گے اور پھر اس کو اس طریقے سے ڈمی کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پاکستان کے وکلا کا مقابلہ جو ہے نا وہ ایک مینجڈ قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دستاویزات پوری نہیں ہے تو میں اسی ہفتے کہتے ہیں اگلے ہفتے دوبارہ سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ممبران ہیں, چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب, اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کیسر رشید صاحب, ان کو دوبارہ بھجوا دیتا ہوں. اچھا, آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کی, انہوں نے تو اپنے احساسات جات بھی شو کر دیے, اور ظاہر ہے کیس بھی آپ کا, ریفرنس بھی آپ کا احساسات جات کا, اچانک احساسات جات میں اضافے کا. تو کیا یہ جو باقی ججز ہیں ان کے احساسات جات بھی آنے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ سماعت بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر سب سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اس وقت سید منصور علی شاہ صاحب, وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے تھے تو انہوں نے اپنے اور اپنے فیملی کے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے تھے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کر دیے ہیں. اخلاقی طور کے اوپر تو ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بھی اپنے اپنے اثاثے پبلک کر دیں اور وہ سورس بھی بتائیں کہ وہ اثاثے کس سورس سے, کس آمدن سے بنے ہیں. قانوناً نہیں ہے, قانوناً نہیں ہے. یہ پابندی جو ہے وہ ضلعی عدلیہ کے جو بیچارے ججز ہیں نا ان سے ہر سال سول ججوں سے, ایڈیشنل سیشن ججوں سے, سیشن ججوں سے, سینئر سول ججوں سے ہر سال متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ پرفارمے لیتی ہیں اور اثاثوں کا ڈیکلیریشن وصول کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں وہ خود کو ہر طرح سے کے قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. اگر 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں, اپنی ہمت کر سکتے ہیں, پھر ریفرنس کس بات کا احتساب تو ہو نہیں سکتا, سوال پوچھا نہیں جا سکتا, اس کا ان کے اوپر تو جواب قانوناً جائز ہی نہیں ہے. بھٹی صاحب, اپنے حصے کی اذان دینا, اپنے حصے کی آواز اٹھانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے. میں بار بار اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ اس ریفرنس کی, اس معزز جج صاحب کی اور ان کی فیملی کے اثاثوں میں گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران جو انتہائی مشکوک طریقے سے اضافہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک لنک بار بار مریم سے آپ کا کریٹ کیا جاتا ہے, جو ٹرک کے معاملے کو پر بھی, کہ آپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انگیج ہیں, ان کے پولیٹیکل مفادات کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مفاد اگر میرے مفاد سے مل رہا ہے تو وہ تو ایک بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا مفاد ان کے مفاد کے ساتھ نہ کبھی تھا, نہ کبھی ہے, نہ ہوگا. یہ میرا ٹریک ریکارڈ کہتا ہے. مریم بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اب اس ایشو کو لے کر میدان میں آئی ہیں. میں 23 فروری کا یہ ریفرنس دائر کر چکا ہوں جب ہماری وکلا تنظیموں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ معزز جج جو ہیں جسٹس نقوی صاحب, ان کے یہ معاملہ آڈیو ٹیپس والا آیا ہے تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تب سے یہ ریفرنس دائر کیا ہوا ہے. ان سیاسی جماعتوں کی کیمپین تو اب آگے شروع ریفرنس آگے نہیں چلتا تو کیا لاہ عمل ہے؟ اگر ریفرنس جاری نہیں کرتا تو پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر رول آف لاء کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام اداروں کو اس ریفرنس کی کاپیاں بھجوائی جائیں گی, ان کو خطوط لکھے جائیں گے. پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کو اور جتنی بھی
انسانی حقوق کے لیے اور سماجی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، ان سب کو اس ریفرنس کا اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے نا وہ بھجوایا جائے گا، تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ جہاں سے وہ انصاف لینے جا رہے ہیں وہاں پر اس طرح کی سودے بازی ہو رہی ہے۔ جی میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ اپنے ریفرنس پہ بھی اڑ گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو وہ پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور ساری صورتحال جو ہے وہ عوام میں لے کر جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر رول آف لا کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے۔